برادران اسلام، جیسا کہ ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ جس میں حج کی عظیم الشان عبادت انجام دی جاتی ہے، کہ جس کی فضیلت میں فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اخلاص کے ساتھ اور حج کے دوران ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے، فحاشی سے بچتا رہا، تو وہ حج کے بعد جب واپس لوٹے گا تو یوں واپس لوٹے گا گویا کہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ کہ ملت اسلامیہ کا ایسا عظیم الشان یہ اجتماع ہے کہ پوری کسی دنیا کی دوسری ملت میں اس کی مثال دیکھنے کو نہیں مل سکتی، لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک حج کی، حرمین شریفین کی وہ رونقیں دوبارہ بحال فرما دیں۔ اب گلہ اپنوں سے کریں یا شکایت اوروں سے کریں، نتیجہ تو یہی نکلے گا، اگر اللہ اپنے گھر کی حاضری سے کسی کو روک دے تو بہانہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ بہانہ حکمران بھی بن سکتے ہیں، کوئی وبائی مرض بہانہ بن جائے، حکمرانوں کی غلط پالیسیاں بہانہ بن جائیں، لیکن بہر کیف حکم ربی ہے۔ اللہ پاک اس وبائی مرض سے اور حکمرانوں کی وبائی نااہلیوں سے بھی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ تو بہر کیف یہ فریضہ حج جو پوری امت مسلمہ کی عظمت کا، شان و شوکت کا، اسلام کا اظہار ہے، اس فریضہ حج کے علاوہ اس مہینے میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے جگہوں پر قربانی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ اور یہ قربانی کا فریضہ کوئی 200-300 سال سے شروع نہیں کیا گیا، یہ تو بدعات کا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی بدعت 100 سال پہلے شروع ہوئی، کوئی 300 سال پہلے شروع ہوئی، کوئی 500 سال پہلے شروع ہوئی ہوگی۔ قربانی کا فریضہ تو کب سے ہے؟ ہزارہ سال سے ہے۔ اب اس کی تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں، وگرنہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس قربانی کی کیا تاریخ ہے، یہ کب سے ہے، یہ کب سے ہے؟ مفہوم یہ نکلتا ہے۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے والد محترم یعنی تمہارے انبیاء کے بھی جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے، ان کی سنت مبارکہ ہے۔ اور عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں ایک ایک بال کے برابر اجر و ثواب اور نیکی لکھی جانی ہے۔ اور پھر دیگر انبیاء نے بھی قربانیاں کی، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں آپ کم و بیش نبوت کے اعلان کے بعد، ہجرت کے بعد 10 سال رہے، ہر سال آپ نے قربانی فرمائی، حالانکہ آپ نے ہر سال حج نہیں فرمایا۔ ہم جانتے ہیں، سیرت کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع نبوت کے اعلان کے بعد پہلا اور آخری حج آپ کا ایک ہی تھا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ نے حج فرمائے، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد حالات و واقعات ایسے تھے کہ آپ حج نہیں فرما سکے، ایک حج فرمایا، آخری حجۃ الوداع فرمایا، لیکن قربانی ہر سال کی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا جواب ہے جو قربانی کو صرف حج کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں کہ قربانی کوئی سنت نہیں ہے، کوئی واجب، کوئی فریضہ نہیں ہے، تو بس حج کرنے والوں کے لیے۔ حالانکہ حج کرنے والوں میں سے بھی حج تمتع اور قران کرنے والوں پر ہے، جو صرف اکیلا حج افراد کرے اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ تو قربانی کا فریضہ بلا شبہ حج کے ساتھ بھی متعلق ہے، تمتع اور قران حج کرنے والوں کے لیے، لیکن اس قربانی کو صرف حاجیوں کے لیے خاص کر دینا یہ بھی سنت نبوی سے ناواقفیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے نبوت کے اعلان کے بعد ایک حج فرمایا، لیکن قربانی ہر سال فرمائی۔
جس سال آپ نے حج فرمایا اس سال آپ نے 100 قربانیاں فرمائیں، جن میں سے 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کیں اور تقریباً 37 قربانیاں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ نے قربان فرمائی۔ تو قربانی کی تاریخ میں جانا مقصد نہیں، البتہ اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کے اندر بنیادی چیز انسان کا وہ تقوی ہے، وہ للہیت ہے، وہ اخلاص ہے، وہ جذبہ ایثار ہے، کہ یہ تمام احساسات جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی میں تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء کی قربانی میں ہوا کرتے تھے، یہ جذبات مقصود ہیں۔ اب وہ جذبات کیا تھے؟ لمبا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے، کبھی انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب کے اندر حکم الہی کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب حجت ہے، نبی کا خواب وحی ہے، نبی کا خواب دلیل ہے، نبی کا خواب قطعیت ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے مہر الہی ثبت ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دوسرا ولی جو نبی یا رسول نہ ہوں، اگر وہ خواب دیکھ لیں تو وہ اپنے خواب کو قطعیت قرار نہیں دے سکتا، صرف نبی کا خواب حجت اور قطعیت ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کو، لمبا واقعہ ہے ہر مسلمان جانتا ہے، بیٹے سے پوچھا بیٹے یہ دیکھا ہے اللہ کا حکم ہے۔ اب بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی فوراً تیار ہو گئے، ابا جی جو حکم الہی ہے سر تسلیم خم، جو مرضی یار مرضی جانا ہو، گردن حاضر ہے، چھری چلائیے، باندھیے بھی مت، بس چھری چلائیے، ذبح کر دیجیے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے لمحے کے لیے سوچئے کہ آج جو لوگ قربانی پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اشکالات اٹھاتے ہیں کہ قربانی سے جانوروں پر ظلم ہے، معصوموں کا جو ہے وہ بے گناہ خون جانوروں کو بہایا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی لاجک نہیں، کوئی حکمت نہیں، اس قسم کا جتنا طبقہ اگر غیر مسلم اعتراض کرے تو اس کا تو کام ہی اسلام پر اعتراض کرنا ہے۔ بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے، سانپ کا کام ڈسنا ہے، کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے۔ اگر دشمن اسلام غیر مسلم اگر اسلام پر اور اسلامی احکامات پر اعتراضات کریں تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن افسوس اور حیرانی تب ہوتی ہے جب مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے اسلام کے ان احکامات کے اوپر غیر مسلموں کے طرز پر چلتے ہوئے اشکالات کرتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں۔ اور لبرل طبقہ، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، کہ ان کی طرف سے بھی یہ اعتراض بڑا زور و شور سے ان دنوں کے اندر اٹھایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس موقع پر اللہ سے اس کی لوجک کا سوال کیا تھا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بڑھاپے کی نشانی ہے، بڑا دعاؤں سے مانگا ہوا ہے، اس بچے کا چہرہ دیکھیں کتنا معصوم ہے، 6-7 سال کا معصوم بچہ، میں بڑھاپے کے عالم میں ہوں۔ اور قرآن نے ہی کہا کہ جس نے کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا کأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور ہے بھی اپنا بیٹا، اپنی اولاد ہے، نبوت کی اولاد ہے۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا لوجک کی آواز اٹھائی؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جان آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ نہیں، والد نے کہا کہ بیٹا یہ حکم اللہ کا آیا ہے، بیٹے نے کہا کہ ابا جی چھری چلانے کا حکم ہے، چھری چلائیے، مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں اگر آج جو سوچ مسلمانوں میں پیدا کی جا رہی ہے دانستہ غیر دانستہ طور پر، قربانی کا مسئلہ آ جائے، تراویح کا مسئلہ آ جائے، فطرانے کا مسئلہ آ جائے، رمضان کے روزوں کا مسئلہ آ جائے، زکوٰۃ آ جائے، پردے کی بات ہو، داڑھی کی بات ہو، ٹوپی کی بات ہو، برقعے کی بات ہو، اذان و اقامت کی بات ہو، موسیقیت کی بات آ جائے، تو لاجک کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ ہم تو بس وہ مانیں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہوا کرتا۔ قربانی کا
مزاج یہ نہیں ہے. قربانی کا مزاج ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ قربانی کا مزاج ہے. قربانی کرنے سے پہلے اس مزاج کو سمجھنا پڑے گا، وگرنہ کچھ لوگ قربانی کریں گے نہیں اور کچھ کر بھی لیں گے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، خون بہہ جائے گا. قربانی کا مزاج، قربانی کا مقصد، قربانی سے بندے مومن کے دل میں جو جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے وہ یہ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ وہ اللہ کے حکم پر قربان ہے. جو مرضی جانا ہو، جو مرضی یار ہو، جو رب چاہے گا بس وہی ہوگا. سمعنا و اطعنا، ہم نے حکم ربی سن لیا، ہم نے عمل کر لیا. ہم تو مان کر چلنے والے ہیں، ہم تو سن کے چلنے والے ہیں. اس کی لاجک کی حکمت سمجھ میں آ جائے پھر بھی چلیں گے، بہت اچھی بات ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی عمل کریں گے. دیکھا جائے تو ایمان کا مطلب ہی یہی ہے، ایمان بالغیب. ہم نے رب کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی نبی کو براہ راست دنیا میں زندگی میں نہیں دیکھا، ہم نے کتابیں اترتے نہیں دیکھی، ہم نے آخرت کا میزان نہیں دیکھا. ہم ان تمام چیزوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اگر ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہ بھی آئیں ہم پھر بھی ان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. ذرا شرط لگا کر دیکھیے، آج وہ طبقہ جو اسلام کے ہر بات کی بال کی کھال اتار کر اور اس کو مختلف فی بنانے کی، اس کو کنٹروورشل بنانے کی محنت کر رہا ہے، وہ طبقہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ یہ شرط تو لگائے ذرا، پھر دیکھتے ہیں ان کا ایمان کہاں بچتا ہے. شرط یہ لگا کر دیکھیں کہ یا اللہ ہم تو ہر ایمان کی بات میں سے بس اسی بات کو مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گی. جس وقت یہ شرط لگی کہ ایمان بالغیب میں ہم اس وقت تک کسی بات کو نہیں مانیں گے جب تک ہمیں لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت ایمان ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایمان بالغیب یہ غیر مشروط ہے. ایمان کو کنڈیشنل نہیں بنایا جا سکتا، مشروط کہ میری یہ شرط ہے ایمان قبول کرنے میں. اگر کوئی شرط عائد کرے گا تو ایمان نامکمل ہو جائے گا. یہ مزاج قربانی کا ہے، ایثار کا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، کر کے دکھایا اور ساری دنیا کو بتلایا. اتنے واضح قرآن پاک کی ایک نہیں کئی آیات ہیں. ایک تو بہت آسان سورہ کوثر، فصل لربک وانحر. بچے کو یہ سورہ کوثر یاد ہے کہ آپ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے. اب جیسے عید الاضحیٰ کی نماز اللہ کے لیے ہوگی، دکھلاوے کے لیے نہیں ہوگی. وانحر، اس کے بعد فرمایا پھر تم قربانی کرو. نماز پڑھو اللہ کے لیے، رب کے لیے، اور قربانی کرو. اب یہ امر کا صیغہ ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سے ائمہ کا یہ موقف ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. لیکن اب سوال ہے کہ کیا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ فرمایا نہیں. دین اسلام میں بڑی لچک ہے، بڑی گنجائش ہے، فطرت کے عین مطابق ہے. زمینی حقائق، ریالٹیز کا کبھی اسلام نے انکار نہیں کیا. سب انسان برابر نہیں، اس لیے سب پر قربانی بھی واجب نہیں. اگر دین اسلام میں سختی ہوتی تو وانحر کا مطلب ہے قربانی کرو، پھر ہر انسان پہ قربانی واجب ہو جاتی، لازم ہو جاتی. لیکن کیا دین اسلام کا یہ احسان نہیں کہ دین اسلام نے ہر حکم کو دیتے وقت ہماری مجبوریوں کو سامنے رکھا ہے، ہماری کمزوریاں خاطر میں رکھی ہیں کہ بندوں کی یہ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. سب انسان مالی لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا سب پر قربانی واجب نہیں. کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے، اور اس استطاعت کی حالت میں قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے. اگر کسی کے پر استطاعت ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، شرائط کے ساتھ، اگر قربانی استطاعت کے ساتھ کسی پر واجب ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر امام ترمذی، امام بخاری، دیگر ائمہ نے حدیث مبارک نقل کی ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے، مشہور حدیث ہے، تقریباً تمام اسکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ حدیث درست ہے، صحیح ہے. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد سعی، کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت حاصل ہو،
لیکن اس کے باوجود ولم یضحی، اس نے پھر بھی ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈانٹ ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، اس کو ہماری عیدگاہ یعنی عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ رحمت عالم اتنے سخت ناراض کیوں ہیں؟ اگر یہ قربانی کرنا غیر ضروری ہوتا، اگر یہ قربانی لازم چیز نہ ہوتی، تو اللہ کے نبی اتنا سخت جملہ کیوں فرماتے کہ اس کو ہم عید پڑھنا تو دور کی بات ہے، عید ملنا تو دور کی بات ہے، عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی شخص نہ آئے۔ کون؟ جس کو قربانی کرنے کی طاقت ہے لیکن قربانی نہیں کرتا۔ اب یہاں فقہاء کرام نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، ان کا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ انہوں نے ایک ایک لفظ کی تحقیق کر کر گہرائی میں جا کر گوہر نایاب ہمارے سامنے لا کے رکھے ہیں۔ اب جو فرمایا کہ من وجد سعا، یہ جو سعا ہے سین عین تے دائے مدورہ جسے کہتے ہیں، سعا کا مطلب استطاعت ہے۔ اس استطاعت سے کیا مراد ہے؟ اگر اس استطاعت کو شریعت ڈیفائن نہ کرتی، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام، ائمہ فقہا اگر اس کو طے نہ کرتے کہ استطاعت سے کیا مراد ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ استطاعت کا معاملہ بچوں کا کھیل بن جاتا۔ ہر آدمی اپنی مرضی کی استطاعت کا معیار خود ہی بنا لیتا، ہر آدمی اپنی مرضی کی استطاعت کی تعریف لیے پھرتا، جتنی زبانیں اتنی تعریفیں ہوتی۔ یہ امت کے ائمہ کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر ان چیزوں کو آج سے صدیوں پہلے طے کر دیا، تاکہ بعد میں آنے والی امت کے اندر فتنے پیدا نہ ہوں، خلفشار پیدا نہ ہو، جھگڑے اور اختلافات پیدا نہ ہوں، فرقہ بندیاں پیدا نہ ہوں ان بنیادوں پر۔ لیکن افسوس کچھ ایسے لوگ ہمیشہ پائے جاتے ہیں کہ جن کی شاید اصل محنت کا میدان ہی امت کے اندر نئی نئی باتیں نکال کر فرقہ بندیاں پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن فقہا نے، ائمہ نے فرقہ بندیوں کے دروازے پہلے بند کر دیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر استطاعت کی تعریف بیان کی کہ استطاعت سے مراد یہ ہے، پوری شرائط ہیں کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم پہ کوئی فریضہ واجب نہیں، غیر مسلم کے ذمے سب سے پہلے ایمان لانا لازم ہے۔ اگر کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے، نہ نماز، نہ قربانی، نہ حج۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، پھر مقیم ہونا شرط ہے، یعنی اپنے علاقے میں رہائش پذیر ہو۔ اگر شرعی مسافر ہے تو شرعی مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچے پر بھی وہ شریعت کا مکلف نہیں، نہ اس پہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ قربانی ہے۔ بالغ مرد پر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو مسلمان ہو، بالغ ہو، اور اسی طرح عاقل ہو۔ اگر ایک انسان خدا نخواستہ ذہنی توازن بالکل خراب ہے تو ایسے معذور انسان پر بھی شریعت کا کوئی حکم اس وقت تک لاگو نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے صحیح ہوش و حواس میں آ نہیں جاتا۔ پھر یہ شرائط تو بہت واضح ہیں، ان کے اندر جو شرائط، جس شرط کی تفصیل بتانا مقصد ہے، جس میں وسعت اور استطاعت کو واضح کیا گیا ہے، وہ شرط ہے کہ اس کے پاس مالی استطاعت ہو، کیونکہ ظاہر جانور خریدا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جانور، جیسے گاؤں دیہات میں جانور پالتے ہیں تو وہاں وہ الگ معاملہ، لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جانور خریدتے ہیں، اور خریدنے میں مالی استطاعت کو شریعت نے مد نظر رکھا۔ اب مالی استطاعت میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اب زکوٰۃ کے نصاب میں عام آسان تعریف کے اندر دو چیزیں کہ 52.5 تولے چاندی کی جو مقدار ہے 612 کچھ گرام، تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے، یا اس کو نصاب مقرر کر لیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو وہ 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونے کی مالیت جو لاکھوں روپے میں بنتی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک نصاب کو لے لیا جائے۔ الگ تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ان میں سے سونے اور چاندی میں سے جس کی مالیت کم ہوگی وہ نصاب مقرر ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی۔ اس کی وجہ فقیر اور غریب کی مدد کرنا مقصد ہے۔
اس کی تفصیل میں ہم نہ جائیں تو قربانی کے اندر چاہے 52.5 تولے چاندی، چاہے 7.5 تولے سونا، جس کے پاس اس کے بقدر نصاب موجود ہو 10، 11 اور 12 ذوالحج کی ان تاریخوں کے اندر، تو اس مسلمان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ گھر کے اندر ایک فرد ہو، چاہے 2 افراد ہوں، چاہے 2 سے زیادہ افراد ہوں، لیکن ایک شرط میں، اگر ایسا فیملی سسٹم، جوائنٹ سسٹم ہے کہ جس میں کمانے والے تو زیادہ ہیں، چاہے مل کر کمائیں یا اکٹھے کمائیں، لیکن ان سب کی کمائی جو پیسہ ہوگا، ارننگ، وہ ایک پول میں گھر میں جمع ہوتی ہے اور کسی ایک شخص کی ملکیت میں آ جاتی ہے، باقی کسی کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، والدہ کی ملکیت میں یا والد کی ملکیت میں یا سرپرست کی ملکیت میں، باقی کسی کی ملکیت میں یہ نصاب نہیں ہے، ایک کی ملکیت میں سارا پیسہ جمع ہو جاتا ہے اور وہی باقی سب پر خرچ کرتا ہے۔ اگر باقیوں کے پاس نصاب نہیں ہے تو اس ایک صورت میں جب گھر میں وہ سارا پیسہ ایک فرد واحد کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو پھر قربانی بھی ایک ہی واجب ہوگی، کیونکہ نصاب ایک شخص کے پاس ہے۔ لیکن اگر مختلف افراد کے پاس اپنا اپنا یہ نصاب موجود ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اگر مختلف بالغ افراد کے پاس یہ نصاب موجود ہوگا تو جتنے نصاب موجود ہوں گے اتنی قربانیاں واجب ہو جائیں گی۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں عرض کی جائے گی کہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سے ایک روایت جو منقول ملتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے، تو اس کی مختلف توجیحات محدثین نے بیان فرمائی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں حکم منسوخ ہوا، اب فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہو، اس حدیث کے اندر ہر مسلمان مرد عورت بالغ صاحب استطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خاندان میں اگر ایک شخص کے پاس ایک کر دے تو سب کی ادا ہو گئی، ہر وہ شخص۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد نفلی قربانی تھی، اگر کوئی نفلی کرنا چاہے، کسی پر قربانی واجب نہیں تو نفلی ٹھیک ہے، وہ اگر کسی پر واجب نہیں، 10 گھر کے افراد ہیں، ایک بھی کر لے تو ٹھیک ہے کیونکہ نفلی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ صحابہ کرام چونکہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کا گوشت اپنے اہل و عیال اور بچوں کو کھلاتے تھے، اس لیے وہ اپنی قربانی کی نسبت اپنے گھر والوں کی طرف کر دیتے تھے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے صاحب استطاعت، صاحب نصاب افراد بالغ مقیم مسلمان ہوں گے اتنی قربانیاں واجب ہوں گی۔ اب چاہے چھوٹا جانور ہے، وہ چاہے ایک کر لیا جائے ایک شخص کی طرف سے، چاہے اونٹ یا گائے بھینس کے اندر 7 حصے تک افراد شریک ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ قربانی کی وجوبیت، قربانی کا مقصد اور قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کرنا کب لازم ہوگا، ان تمام تفصیلات کو ہم نے سماعت کیا۔ اب اس کے بعد قربانی کے جانور، چونکہ آج جمعے کے بعد سے لے کر عید تک یہ وہ وقت ہے جس کے اندر اکثر لوگ قربانی کے جانور کی خریداری کرتے ہیں، تو بہت سارے احباب مختلف اوقات پر مسائل اور اپنے مشکلات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس لیے چند چیدہ مسائل سماعت فرما لیجئے جو قربانی کے جانور کی شرائط کے حوالے سے ہیں۔ یہ وہ شرائط ہیں جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے تاکہ ان کے مطابق قربانی کا جانور خریدا جائے اور شرعی شرائط کے مطابق وہ پورا اترے اور قربانی ٹھیک ہو سکے۔ جانور کا بے عیب ہونا، اگر بکرا ہے تو اس کا 1 سال کی عمر پوری ہونا کم از کم شرط ہے۔ اگر دمبا، چھترا، بھیڑ وغیرہ ہے تو اس کا 1 سال سے اگر وہ کم بھی ہے، 6-7 ماہ کا بھی ہے، لیکن دیکھنے میں وہ 1 سال کے بکرے جتنے لگتا ہے تو اس دمبے چھترے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور گائے وغیرہ کے اندر اس کی عمر کم از کم 2 سال عمر ہونا شرط ہے، اور اونٹ کے اندر کم از کم 5 سال ہونا عمر شرط ہے۔ یہ تو جانور کی عمر کی شرائط ہیں۔ اب جانور بے عیب ہو، یعنی عیب دار نہ ہو۔ کون سے ایسے عیب ہیں یا خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جانور قربانی کے لیے خریدنا یا قربانی اس کی کرنا درست نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پر جانور کے سینگ ہیں، اگر جانور کا سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ گیا، جانور کا سینگ ٹوٹا کسی بھی وجہ سے اور سینگ بالکل جڑ سے اکھڑا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ پیدائشی طور پر ہی جانور کے سینگ نہ ہوں،
یا وہ سینگ درمیان سے کہیں ٹوٹ گیا، اس سینگ کی کہیں نوک ٹوٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جانور کی آنکھ، اگر جانور بالکل اندھا ہو یا ایک آنکھ اس کی بالکل اندھی ہے، کانا ہے، یا اس کی بینائی جو آنکھوں کی دیکھنے کی روشنی ہے وہ 1/3 1/3 سے بھی کم ہے، 1/3 بھی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جانور دیکھ سکتا ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ دیکھ سکتا ہے، یا بھینگا ہے، یا اس کی بینائی کمزور ہے، یا آنکھ میں کوئی سفیدہ کوئی موتیا ہے، لیکن جانور دیکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جانور کا کان، اگر پیدائشی طور پر جانور کے کان چھوٹے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹ جائے، 1/3 سے زیادہ جانور کا کان کٹ جائے یا لمبائی میں پھٹ جائے اور وہ کان سارا کٹ کے لٹک جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ عیب دار شمار ہوگا۔ جانور کے دانت، اگر دانت جانور کے بالکل پیدائشی طور پر نہ ہوں، یا اکثر دانت جانور کے ٹوٹ چکے ہوئے ہوں، یا دانت اتنے گھس چکے ہوئے ہوں کہ جن کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں سکتا، ان 3 صورتوں میں چونکہ دانت نہیں ہیں یا اتنے گھسے پٹے ہیں کہ جانور کھا پی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر ایک آدھا دانت جانور کا ٹوٹ جائے لیکن جس کی وجہ سے اس کو کھانے پینے میں کوئی دقت پیش نہ آئے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جانور کا ناک، اگر ناک 1/3 سے زیادہ جانور کا کٹ جائے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر اسی طرح جانور کی زبان، اگر زبان اتنی زیادہ کٹی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کچھ کھا پی نہیں سکتا تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ لیکن بسا اوقات جانور کھاتے ہیں تو زبان پہ تھوڑا سا کٹ سا لگ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن جانور کھا پی سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جانور کی دم، اگر 1/3 یا اس سے زیادہ جانور کی دم کٹ جائے، 1/3 یا اس سے زیادہ دم کٹ جائے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر جانور کی اس دم سے چند بال اتر جائیں یا کہیں ہلکا سا کوئی کٹ لگ جائے، کوئی زخم لگ جائے تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جانور کا دماغی توازن، اگر جانور بالکل اس کا دماغی توازن خراب ہے، وہ باولا ہے کہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جانور کی ٹانگیں، اگر جانور اپنی کسی زخم کی وجہ سے یا کمزوری اور لاغر پنے کی وجہ سے اتنا کمزور ہے یا وہ لنگڑا ہے، معذور ہے کہ وہ اپنی ایک ٹانگ زمین پر نہیں رکھ سکتا، 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہے اور 4تھی ٹانگ اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور اس کا سہارا نہیں لیتا، اس کو نہیں رکھ سکتا زمین پر، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ 4تھی ٹانگ زمین پر سہارا لے کر رکھ کے چلتا ہے یا تھوڑا سا کچھ لنگڑا کے چل رہا ہے لیکن 4تھی ٹانگ زمین پر وہ رکھ کر ہی چلتا ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ جانور کی جلد، اگر جلد کے اوپر کسی زخم کا نشان پڑا ہوا ہے یا ہلکا پھلکا کوئی زخم ہے، کہیں رگڑ لگ گئی، کوئی زخم لگ گیا، یا جلد اس کی جل گئی تھی اور اس جلے ہوئی جلد کا نشان اس کے اوپر موجود ہے، یا جلد میں کہیں تھوڑی بہت خارش اس کو لگی ہوئی ہے، تو اس کی قربانی تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ خارش جو جلد کی بیماری ہے وہ جانور کو اتنی زیادہ لگ چکی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور وہ جانور لاغر اور کمزور ہو چکا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں جلد کی اس خارش یا بیماری کی وجہ سے قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح جانور بسا اوقات کمزور بھی ہوتے ہیں، تو کمزور جانور جو چل پھر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا کمزور ہے بیماری کی وجہ سے یا نہ کھانے پینے کی وجہ سے کہ وہ جانور چل پھر بھی نہیں سکتا، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح جانور کے بال، اس کے جسم پر بال ہیں، اگر بال کسی نے جانور کے کٹوا دی، جیسے دمبا، بھیڑ، چھترا ہے، اس کے بال سارے اتروا دیے، یا کہیں سے جانور کے بال گر گئے تو تب بھی قربانی جائز ہے۔ اگر بال اس کے کسی وجہ سے اگتے ہیں لیکن جمتے نہیں، گر جاتے ہیں، تب بھی قربانی جائز ہے۔ اب یہ چند بنیادی باتیں ہیں، اگر ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھیں تو ایسا جانور جو ان اصولوں، ان شرائط کے مطابق پورا اترے، اس کی عمر بھی ٹھیک ہو
تو پھر اب کون سا جانور لیا جائے؟ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اپنی استطاعت کو دیکھا جائے، پھر دکھلاوا نہیں ہے، پھر یہ شرط نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ قربانی پہ خرچ کیا جائے، پھر اپنی استطاعت کے مطابق اخلاص نیت سے، ہاں جانور ایسا ہو جو دیکھنے میں خوبصورت لگے، جانور صحت مند ہو، تو اس کی قربانی کا ثواب انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ کسی نے اپنی طرف سے قربانی کی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کر دی، کسی فوت شدہ مرد یا عورت کی طرف سے بھی کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے تھے، امت نے بھی نبی کی طرف سے کر دی، صحابہ اہل بیت کی طرف سے کر دی، بزرگان دین کی طرف سے کر دی، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق۔ پہلے اپنی واجب قربانی کرنا شرط ہے، اپنی واجب قربانی کو چھوڑے بغیر اوروں کی طرف سے کرنا درست نہیں، پہلے اپنی طرف سے قربانی لازم ہوگی، اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق جتنی قربانی کی جا سکے، تو انشاءاللہ قربانی کا ایک ایک بال جانور کا، اس کی ایک ایک ہڈی، خون کا ایک ایک قطرہ، اس نے کھایا ہوا چارے کا ایک ایک پتا، جب مال حلال سے اور اخلاص نیت سے ہوگا انشاءاللہ، تو یہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے اس جذبہ ایثار کے فلسفے کو، اللہ کے سامنے جھک جانے والے فلسفے کو، اس اطاعت ربانی والے فلسفہ خلیل کو اور فلسفہ حبیب کو بھی یاد رکھنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة